السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں 2004-5-6 میں آیا تھا یہاں پہ بزنس کرنے۔ یہ میرا وطن ہے، یہ وہ زمین ہے جس سے مجھے اتنا پیار ہے کہ میں آپ کو نہ دل کھول کے دکھا سکتا ہوں، نہ میں بتانا چاہتا ہوں کسی کو مجھے کتنا پیار ہے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگا آپ سعودیہ چھوڑ کے آ گئے، یہاں خواہ جو ہے آپ رول جائیں گے آپ جیسا بندہ، اور یہ وہ، تو یہاں پیٹرول اتنا مہنگا ہو رہا ہے، کچھ عرصے بعد جو ہے وہ پھر آپ کو بائک پہ بھی جانا آنا پڑے گا یہ وہ۔ میں نے ان سے کہا آپ یہ باتیں مجھے نہیں بتائیں، میں بھاگنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں اپنی مرضی سے یہاں پہ آیا ہوں۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اور اللہ کرے کیوں نہ کرے، جس قوم کا یہ حال ہوا ہے وہاں اللہ کرے یہ جتنی علامتیں ہیں یہ سب عذاب آنے سے پہلے کی علامت ہے۔ اگر یہ خطہ بالکل ایسا ہو گیا نا جیسے گاؤں یا جنگل بن گیا، تب بھی میں یہیں ہوں۔ میں نہیں آپ مجھے نہیں پتا، میں دنیا میں کہیں بھی جا سکتا ہوں الحمدللہ، لیکن میں یہاں پہ ہوں کیونکہ میرا کنیکشن اس زمین کے ساتھ ہے۔ میں اس زمین پہ پیدا ہوا تھا، میں 50 سال کے بعد واپس پلٹ کے آ کے یہاں پہ بیٹھا ہوں، اور میں جل کون نہیں رہا، میں آپ لوگوں کو صرف یہ سمجھا رہا ہوں۔ آپ باہر جا کے، باہر سے جب ہمارا میڈیا اور سوشل میڈیا دیکھیں، ایک ممبر سے ایک ویڈیو اٹھتی ہے، دوسرے ممبر والے اس کی میم بنا کے اس کو چڑھا دیتے ہیں۔ بھائی جان، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے کیسے میں آپ کو سمجھاؤں، آپ اس بات کو یہ سمجھیں۔ آپ نے یعنی مطلب میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، اللہ تعالیٰ نے مبتلا کر دیا، میں آپ کی کنڈیشن سمجھ رہا ہوں، آپ اس سے نکلنے کی کوشش کریں۔ صرف آپ کا پوائنٹ آف ویو صحیح نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اگر صرف آپ کا پوائنٹ آف ویو صحیح ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی قرآن کریم میں یہ نہیں فرمایا ہوتا کہ میں خیر میں سے شر اور شر میں سے خیر نکال دیتا ہوں۔ آپ صرف 1 منٹ کے لیے سیلفش ہو کے اپنی ذات کے لیے آپ، یا تو پتہ ہے اس سے بیسک پرابلم مجھے ایک سرچ کرنے کے بعد یہ بھی سمجھ میں آئی کہ بہت سارے لوگ موت کا بیان کرتے رہتے ہیں، ساری زندگی لوگوں کو ڈراتے رہتے ہیں، لیکن انہوں نے خود کبھی بھی نہیں سوچا ہوتا کہ موت ہے کیا اور ہم نے اس سے کیسے ملنا ہے۔ یار یہ زندگی کا ایک پروسیس ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ جب آپ دنیا میں آئے ہو، پیدا ہوئے، تو واپس نکلنے کا بھی ایک پروسیس ہے۔ اس راستے کو آپ نے پریپیئر کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو دنیا میں بھیجا گیا، تبنٹو جمع کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ یہ میمز جب ایک عربی بیٹھ کے دیکھتا ہے اور اس کے بیچ میں وہ ڈانس بھی آ رہا ہے، میوزک بھی آ رہا ہے، تو وہ پھر یہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ صرف برصغیر پاک و ہند کی بات کر رہا ہوں، اب اسپیسیفک، ٹو بی ویری اسپیسیفک، میرا پاکستان میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں، مجھے درد اٹھتا ہے۔ میں آپ لوگوں سے یہ ساری باتیں اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ جس کے کان تک جو ویڈیو پہنچے، میں کسی کا کوئی نام نہیں لے رہا، نہ میں کسی سے ڈرتا ہوں، نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی دشمنی نہیں پالنا، یہ نہیں کرنا۔ دنیا کا بڑا سا بڑا جادوگر، عامل، عالم، مفتی، جو بدماش ہے، جو ہے بھائی، اگر تو قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا فاذا جاء اجلها لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اگر تیرے ہاتھ سے لکھی ہے یا تیرے جادو سے لکھی ہے، میری تو شہادت ہے، تم اللہ پہ یقین تو کر کے دیکھو۔ آپ یہ چھوڑ دو کہ کوئی اور کسی اور کو قبر میں جا کے بچائے گا۔ کسی دنیا کی سب سے مبارک قبرستان جنت البقیع اور جنت المالا کہلایا جاتے ہیں۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے ایک ایسے شخص کو جنت المالا میں دفن کیا۔ میں صرف آپ کو اوپر یعنی جنازے کا، غسل کا، اس کا پردہ رکھنے کا ہوتا ہے۔ ہمارے قبر سے نکلنے سے پہلے جنت المالا، المقام الاعلی، قبر تنگ ہونا شروع ہو گئی تھی۔ قبر ہوتی ہے، اس کے لیے، قبر کے لیے آپ کو پہلے مرنے کا سوچنا پڑتا ہے، آپ کو سمجھنا پڑتا ہے۔ وہ بڑے بڑے ترم خانہ مرنے کے 10 منٹ کے بعد سوچ رہے تھے کہ یار ہم ایسے مر گئے، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ہم ایسے مر جائیں گے۔ جہاں انسان موت کے بارے میں سوچ لے اور یقین کر لے کہ موت برحق ہے، اپنے وقت پہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، ٹھیک ہے،
تو آپ کے دل سے موت کا خوف نکل جائے گا. آپ چھوڑ دیں فرقہ واریت کو، چھوڑ دیں سب چیزوں کو چھوڑ کے آپ اپنے جس اس میں ہے نا، اس میں سے نکل کے ذرا سوچیں، دوسری طرف سے آ کے دیکھیں، یہاں سے دیکھیں کیسا نظر آ رہا ہے، ادھر سے آ کے دیکھیں، آپ کو ہر ویو الگ نظر آئے گا. بھائی آپ بالکل 100% کبھی صحیح نہیں ہو سکتے. آپ صرف یہ سوچیں کہ جب آپ مریں گے تو کلے آپ نے مرنا ہے، آپ کی موت مرنے کوئی نہیں آئے گا. اجلت باز قوم، یہ یہاں پہ جتنا یہ گند کھولا گیا نا، یہ وہ خطہ ہے زمین کا جس پہ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ لعنت ہے. یہ قوم کی دن کی شروعات گالیوں سے ہوتی ہے. دکان کا شٹر اٹھاتے ہوئے وہ گالیاں دے رہا ہوتا ہے. ایک ماں اپنے بیٹے، میں اپنے کانوں سے، میں یہاں رہ کے ایک ایک چیز پہ ریسرچ کر کے میں آج بات کر رہا ہوں. اب ماں بچے سے لڑی ہوئی رہا تو صبح نکل کے بائک گھر سے نکال رہا ہے تو کہہ رہی ہے اللہ کرے تیرے کو کفن نصیب نہ ہو، اللہ کرے تو ٹرک کے نیچے آ کے، اللہ کرے تیرا قیمہ بھی نہ آئے ہمارے گھر. پوری قوم کے بچوں کے نصیب خراب کر دی، جو کما بھی رہے ہیں وہ بھی اچھی پوسٹوں پہ، سود کمپنیوں میں بینک. ابے بھائی سود حرام ہے، سود حرام ہے، اس میں کوئی مشکل ہے؟ سورہ بقرہ میں آیا سود حرام ہے. میں ایک بینک میں گیا، دیکھا وہ مفتی صاحب کا فتویٰ رکھا ہوا ہے کہ جناب علی یہ حلال. میں آپ کو چیلنج ہی نہیں کرتا، میں آپ کو صرف یہ بول رہا ہوں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. بھائی ہوشیاری پکڑو، خدا کی قسم اتنے قریب سے چیزیں دیکھ کے آئے ہوں، اس بنیاد پہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں. بہت کم لوگ ایسے اس دنیا میں ہوں گے جن کی بھاؤں میں، جن کے بازوؤں میں، جن کے ہاتھوں میں کسی کی جان نکلی ہو. کئی لوگوں کی نکلی ہے. سب سے پہلے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جان میرے ان بازوؤں میں نکلی جب میں 14 سال کا تھا. میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے. کہانیوں پہ کہانیاں، کہانیوں پہ کہانیاں لگے یار، اتنے وثوق سے کہانی سناتے ہیں خدا کی قسم. آدمی بیٹھے بیٹھے نا پتہ ہے ایسے، یعنی جیسے ہیپنوٹائز ہو جاتا ہے. میرے جیسا بندہ تو اس میں چلا جاتا ہے، یعنی مطلب ٹرانس میں چلا جاتا ہے کہ تو یار یہ کیا بول رہے ہیں. یعنی یہ جو پکی نشانی ہے کہ اس کے جناب دل پہ، عقل پہ، اس کے ہر طرف سے تالا ڈلا ہوا ہے. کیسے نمٹو گے اس سب چیزوں سے؟ پھر آگے خود تو مر جاؤ گے، کتے کی موت مرو گے. جتنے بھی گارڈ رکھ لو، ڈھالے رکھ لو، کتے کی موت مرو گے. جو اللہ اور رسول اللہ اور لا الہ الا اللہ کے نام پہ تم لوگوں نے پیسے بٹوائے، کتے کی موت مرو گے تم لوگ. الگ الگ کاموں میں لگا دیا، دن بھر کلر کی پگڑیاں، نماز ایک نہیں پڑھتا. میں آپ کو دکھاتا ہوں، نہیں تو اطراف میں دیکھ لیں. پڑوسی کو گالی دے رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ جبرائیل امین اتنی بار پڑوسی کے بارے میں میرے پاس حکم لے کے آئے کہ مجھے اس بار گمان تھا کہ اب آ کے کہیں گے کہ پڑوسی تمہاری جائیداد میں حقدار ہو گیا. تمہاری بہنوں سے پہلے پڑوسی کی بہنوں کا سوال ہوگا تم سے. تمہاری بہن تو تمہارے شر سے محفوظ تھی، لیکن وہ تمہارے شر سے محفوظ ہو، اس لیے تم سے سوال ہوگا. یہاں پہ ہر آدمی دوسرے کسی بھی غلط کے سامنے آواز اٹھانے سے قاصر ہے، کیونکہ موت سے ڈرتا ہے. جب تک آپ موت کو سمجھو گے نہیں تب تک آپ موت سے ڈرنا نہیں ہے، موت کے لیے تیاری کرنی ہے. کوئی کسی کے بارے میں کچھ نہیں بولے، ہر کسی کا اپنا اپنا دھندا چل رہا ہے، اور کسی کا چل رہا ہے، دو نمبری چل رہی ہے، ہر طرف چاروں طرف چل رہا ہے، اور اسی گند کے بیچ میں گھل کے رہ رہے ہو اور سوچ رہے ہو کہ جناب علی میں حق پہ ہوں. ابے بھائی یہ تمہیں حق کے باطل میں مبتلا کیا ہوا ہے. ہاں، باطل کی جو وہ ہے نا، کہتے ہیں خوبصورتی یہ ہے کہ باطل کو یہ لگتا ہے کہ میں حق پہ ہوں. جیسے آج سے 6 مہینے سال پہلے تک مجھے بھی لگتا تھا کہ جناب علی میں جو قصے سنا رہا ہوں اتنے حق پہ ہوں اور میں اتنا وہ ہوں. تو مجھے پھر پتہ چلا کہ نہیں بھائی، یہ صورتحال ایسی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے نا. آپ بھی ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے رات کو ہدایت کے لیے مانگو. دوسری ادھر سے مسجد، ادھر سے مسجد، ادھر سے مسجد، ادھر سے مسجد، پروگرام کرنے جا رہے ہو، لیکن کوشش یہ کر رہے ہو جو نماز کا ٹائم ہے نا وہ ٹریول کے درمیان گزر جائے. میں آنکھوں سے دیکھ کے بات کر رہا ہوں. میں آپ کو چیلنج نہیں کر رہا، آپ مجھے چیلنج نہیں کر رہے، صرف اپنے اندر غور کریں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اپنے آپ کو بدلو تو اللہ تعالیٰ آپ کا کچھ بدلے گا.